الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک کی تلاوت کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و توصیف بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا ختم الانبیاء ختم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے مالک کائنات آج کی ہم سب کی اس عظیم حاضری کو اپنی عظیم کریم بارگاہ میں قبول فرمائے. ان چند منٹوں کے اندر آج کے خطبے کے اندر جو دوستوں نے میرے ذمے موضوع لگایا ہے وہ ہے خواجہ اویس کرنی کا عشق. تو میں جلدی میں آپ سب کو عشق کی اس گلی میں لے کے چلتا ہوں جس عشق کی گلی میں حضرت خواجہ اویس کرنی ہوتے کھایا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آپ کا عشق اپنے سینے میں محفوظ رکھتے تھے. آباد ذی وقار یمن کا شہر ہے. یمن کے اس شہر کے ارد گرد ایک بستی ہے جس کا نام ہے قرن. قرن کی بستی کی وجہ سے آپ کو خواجہ اویس کرنی کہا جاتا ہے. خواجہ اویس کرنی بنیادی طور پر ایک اونٹوں کے چرواہے ہیں. اونٹ چرایا کرتے تھے، وہ بھی اجرت کے اوپر. تیرا میرا اونٹ لیا چرانے کے لیے نکل پڑے. شام کو آتے تھے، اجرت لیا کرتے تھے. جب انہوں نے اپنے ہی اس علاقے کے اندر ہواؤں اور فضاؤں میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسا ماہی آیا ہے، ایک ایسا نبی آیا ہے جس کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا ہے، جس کی زلفوں کو اللہ نے واللیل کہا ہے، جس کے سینے کو اللہ نے الم نشرح کہا ہے، جس کے ذکر کو اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کہا ہے. وہ نبی تشریف لایا ہے جس کے شہر کو اللہ نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہا ہے. وہ نبی تشریف لایا ہے جس کی چادر کو رب کائنات نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہا ہے. وہ نبی تشریف لایا ہے جس کو خزانے اس صورت میں دیے ہیں کہ خزانے دے کر رب کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. وہ نبی تشریف لایا ہے جس کی شان میں رب کائنات کہتے ہیں طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اگر اس کا صحرا بیان کرتے ہیں تو رب کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. حضرت خواجہ اویس کرنی نے میرے آقا کا ذکر سنا تو نام سنتے ہی فدا ہو گیا.
नाम सुनते ही कुर्बान हो गया कि जिनकी शान ये है कि चेहरा वद्दुहा है, जुल्फ़े वल्लैल है, सीना अलम नशरा है, आंखें माज़ागल बसर वमा तगा है, जिनके हाथों को अल्लाह ने यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम कहा है, जिनके ज़िक्र को रब्बे कायनात ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा है, जिनके शहर को रब्बे कायनात ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कहा है, और जिनकी कमली को, जिनकी चादर को रब्बे कायनात ने या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है, और जिनकी शान को रब्बे कायनात ने यासीन वल कुरानिल हकीम कहा है। कुर्बान हो गया। सुबह शाम आका का जिक्र, दिल ही दिल में दुआए मालिक, वो कब दिन आएगा जिस दिन मैं तेरे महबूब के रुख वद्दुहा को देखूंगा, तेरे महबूब के जुल्फ़े वल्लैल को देखूंगा, तेरे महबूब के अलम नशरा के सीने को देखूंगा। सुबह शाम यही दुआएं हैं। एक दिन अपनी अम्मी की खिदमत में आए, आके अर्ज़ करने लगे, अम्मी जान इजाज़त दें, मदीने जाऊं, नबी न देखा हूं, मदीने जाना चाहता हूं। माँ ने कहा, बेटे मदीने जाना चाहता है, तू जानता भी है कि मैं आंखों से माजूर हूँ, मुझे दिखता कुछ नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ज़ईफ़ हूँ, तेरे बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी करने वाला कोई नहीं है। ख्वाजा अवैस करनी माँ का ऐसा फर्मा बरदार है, मिलने नबी को जाना है, मिलने पैगंबर को जाना है, लेकिन माँ ने कहा बेटा नहीं जाना, तो रुक गए, रुक गया। लेकिन इश्क की जो आग थी वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, उसके अंदर कमी नहीं आ रही थी। इश्क बाकमाल था, इश्क लाजवाल था, इश्क बेमिसाल था, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। घटने का नाम, किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, इश्क दिया अग्गा, इश्क दिया अग्गा लियो लाया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाया जा दिया। इश्क दिया अग्गा नहीं हो लाया जा दिया, लग जान फेर नहीं बुझाया जा दिया। इश्क की ऐसी आग थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अगर हम यही इश्क हजरत बिलाल के अंदर देखते हैं तो उमैया आपका जो आका था बदबख्त, वो गरम रेत के ऊपर लिटाकर कई मन वजनी पत्थर आपके सीने के ऊपर रखता, कहता अहद अहद मोहम्मद मोहम्मद कहना छोड़ दे। हजरत बिलाल की जुबान से यही आवाज निकलती थी कि ऐ मेरा आका, ये जिस्म तेरा है, इस पे तेरा कब्जा है, तू जो करना चाहे कर सकता है, मार ले, लेकिन इस रूह के ऊपर कब्जा, इस ईमान के ऊपर कब्जा मोहम्मद अरबी का है। जिस्म तुझे दे चुका हूं, ईमान मोहम्मद अरबी को दे चुका हूं। कह दे सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा अवैस करनी का इश्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन तवज्जो है ना, एक दिन ख्वाजा अवैस करनी यमन के इलाके के अंदर, यमन के जंगलों में ऊंट चरा रहे हैं। ऊंट चराते चराते अचानक मदीने के माही का ख्याल आ गया, अचानक जुल्फ़े वल्लैल का ख्याल आ गया। नबी के गुलामों दिल ही दिल में रोने लगे, ऊँटों को छोड़ दिया, दौड़ते दौड़ते अपनी अम्मी की खिदमत में जाते हैं, जाके कदमों को पकड़ लेते हैं, कदम दबाते हैं, कदम दबाते दबाते हजरत ख्वाजा अवैस करनी की आंखों से आंसू की लड़ी जारी हो जाती है। हजरत ख्वाजा अवैस करनी रोते रोए जा रहे हैं, आंसू के कुछ कतरे माँ के कदमों में गिरे, माँ के पाँव में गिरे। माँ उठी, अपने बेटे को सीने से लगाया, अपने लखते जिगर को सीने से लगाया, पिशानी को बोसा दिया, पूछने लगी बेटे खैर तो है, रोता क्यों है? कहने लगा अम्मी जान आज मदीने का माही बड़ा याद आया है,
آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی یاد آئی ہے۔ امی جان اگر آج آپ نے اجازت نہیں دی تیرے بیٹے کا کلیجہ پھٹ جائے گا، تیرا بیٹا مر جائے گا۔ آج عشق کی آگ بڑی تیز ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمانے لگی بیٹا رونا، جا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، اپنے نبی کو اپنے پیغمبر کو دیکھا۔ نبی کے غلام حضرت خواجہ اویس کرنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اجازت مل گئی۔ ماں کے قدموں سے لپٹ کر کہتے ہیں امی جان، امی جان، میں جب مدینے جاؤں گا، جب اپنے آقا کو دیکھوں گا، جب اپنے آقا کے ودوغا کے چہرے کو تکوں گا، زلف عنبرین کو دیکھوں گا، آ کے پھر تمہیں بھی بتاؤں گا کہ ساری کائنات کو بنانے والے حسین رب نے اپنے یار کو کتنا حسین بنایا ہے۔ کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا یہاں پر کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ خواجہ اویس کرنی اپنی امی سے اجازت لیتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے اجازت تو دے دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے سنا ہے کہ آدھا دن جاتے ہوئے لگتا ہے، آدھا دن آتے ہوئے لگتا ہے، ایک دن کی اجازت دیتی ہوں، دوڑتے ہوئے جانا، دوڑتے ہوئے آنا، اگر نبی مل جائیں تو زیارت کر لینا، ملاقات کر لینا، نہ ملیں تو رکنا نہیں ہے، پیچھے تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے امی جان؟ حضرت خواجہ اویس کرنی نے پانی کا مشکیزہ بھرا، مٹکا بھرا، ماں کے سرانے رکھا، کھانا بنا کے ماں کے بالکل قریب رکھ دیا، اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے خواجہ اویس کرنی نکل پڑتے ہیں۔ نبی کے غلاموں کیا وہ عشق تھا خواجہ اویس کرنی کا؟ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اونٹ کے کھل کا لباس اپنے جسم کے اوپر ہے، پاؤں ننگے گئے، چلتے چلتے پاؤں میں چالے پڑ گئے، اونٹ کے کھل کا لباس بھی پھٹ گیا ہے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، زلفوں پہ گرد و غبار ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی مدینے وال دوڑتے جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے جا رہے ہیں یا اللہ اتنے توفیق دے دے کہ تیرے ماغی کا چہرہ دیکھ لوں میں بھی۔ حضرت خواجہ اویس کرنی دوڑتے دوڑتے جب مدینے کی سرحد قریب آئی، مدینے کی در و دیواروں کو دیکھ کر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مدینے کی زمین کو چومتے ہیں، مدینے کے پتھروں کو اٹھا کر، کنکروں کو اٹھا کر چومتے ہیں، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خواجہ اویس کرنی اٹھا کے چومتے بھی ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بچوں تمہاری قدموں کی خاک پہ قربان جاؤ، تم وہاں سانس لے رہے ہو جہاں رب کا ماغی سانس لے رہا ہے، تم وہاں سانس لے رہے ہو جہاں رب کا ماغی سانس لے رہا ہے۔ اب خواجہ اویس کرنی بڑے ادب کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے قریب جاتے ہیں، آپ کے گھر کے قریب جاتے ہیں، بڑے ہی ادب کے ساتھ دروازے کو دستک دی، اندر سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سچے باپ کی سچی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کون دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے؟ خواجہ اویس کرنی کی تھکاوٹ کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی، سانس پھولا ہوا ہے۔ میری امی نے پھر پوچھا دروازہ کھٹکھٹانے والے تو کون ہے؟ خواجہ اویس کرنی نے بڑی مشکل سے آواز نکالی، کہنے لگا امی جان یمن سے آیا ہوں، اپنے پیارے نبی کا غلام ہوں، اپنے نبی کا دیوانہ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا کو
کمرے سے باہر بھیجیے تاکہ میں حضور کی زیارت کر کے اپنے آپ کو ان کے غلاموں کی لسٹ میں شامل کر دوں۔ نبی کے غلاموں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو فرمانے لگی، اے اویس، نبی تو گھر پہ نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکل گئے ہیں۔ نوجوانوں، اس وقت خواجہ اویس کرنی کے عشق کا کیا عالم ہوگا؟ روئے چلائے چیخے، دروں دیواروں کو ٹکرے مار مار کے روتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، اے ویسے روتے کیوں ہو؟ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے انتظار کر لو، نبی آ جائیں گے، دیکھ لینا، زیارت کر لینا۔ خواجہ ویس کرنی عرض کرنے لگے، امی جان، میری معذور امی نے مجھے اجازت نہیں دی، انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ ویس کرنی عرض کرنے لگے، امی جان، تھوڑی دیر کے لیے پردے میں ہو جائیے، جاتے ہوئے وہ کمرہ بھی دیکھ جاؤں جس کمرے کے اندر میرا محبوب سوتے گئے، جس کمرے کے اندر میرے محبوب آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں پردے میں ہو گئی، کیا دیکھتی ہوں؟ بکھرے بالوں والا، اونٹ کی کل کا لباس پہنا ہوا ہے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، حضور کے حجر مبارک میں داخل ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے جا کر بسترے سے لپٹ جاتا ہے، آپ کے تکیے کو اٹھا کر سینے سے لگاتا ہے، حضور جن برتنوں میں کھانا تناول فرماتے ہیں ان برتنوں کو اٹھا کے بوسے دیتا ہے، حضور کے کمرے کے ایک جگہ کو چوم کر کہتا ہے، اے کمرہ تو کتنا خوش نصیب ہے جو میرے آقا کے تلووں کو چومتا ہے۔ خواجہ ویس کرنی نے حضور کے حجرے کو دیکھا، زیارت کی، بستر کو دیکھا، زیارت کی، باہر نکلے، باہر نکل گئے نا تو آپ نے ایک ہی میسج، ایک ہی عرضی آقا کے لیے چھوڑی، کہنے لگے امی جان، جا رہا ہوں، میرے جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے، شاید کہ زندگی میں حضور کو نہ دیکھ پاؤں، لیکن میرا ایک پیغام حضور کو دیجئے گا، میری عرضی پیش کیجئے گا، یا رسول اللہ، جب قیامت کے دن آپ اپنے غلاموں کی صف بنائیں تو مجھے بھی ان میں شامل کر دیجئے گا۔ اب خواجہ ویس کرنی جیسے نکلے، تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا تشریف لائے، حضور نے آتے ہوئے دروازے پہ محسوس کیا اپنے عاشق کی خوشبو کو۔ قربان جاؤں اویس کہ سارا جگ میرے محبوب کی خوشبو کو سونگتا تھا، لیکن میرے آقا تیری خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ آپ نے دروازے پہ ٹھہر کے فرمایا، عائشہ کوئی آیا تھا؟ کوئی آیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، جی میرے آقا، یمن سے ایک اویس نامی آپ کا غلام آیا تھا۔ میرے آقا نے کہا وہ کہاں ہے؟ حضور وہ تو چلا گیا۔ حضور نے فرمایا رکا نہیں میرے انتظار میں کہ میں اسے دیکھ لیتا؟ حضور میں نے کہا ہے لیکن ماں کی اجازت نہیں تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، اے میرے صحابہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ، میرا ویس اگر مل جائے تو میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابہ دوڑتے گئے، لیکن خواجہ ویس کرنی مدینہ کی سرحد سے باہر نکل کر اپنے علاقے کی طرف واپس آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی شام مکمل نہیں ہوتی، رات آنے والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اچانک اپنے
امی جان کے کمرے کے دروازے کو کھولتے ہیں، ماں نے خوشبو محسوس کی تو فرمایا بیٹا دیکھائے اپنے مائی کو۔ اللہ اکبر، خواجہ اویس کرنی کی درد کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی، جا کے ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ ماں نے پھر پوچھا بیٹا دیکھائے ہو؟ عرض کرنے لگے امی جان لگتا ہے ساری زندگی ایسے مر جاؤں گا، آقا کی زیارت نہیں ہو پائے گی۔ ماں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے امی جان جب میں گیا تو حضور گھر پر نہیں تھے۔ ماں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے، انتظار کر لیتے۔ عرض کرنے لگے امی جان آپ کا حکم تھا انتظار نہیں کرنی، مل جائیں تو ملاقات کر لینا، نہیں تو انتظار نہیں کرنا۔ امی جان میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ نبی کے غلاموں توجہ کیجیے گا یہاں پر، ماں اٹھی اپنے بیٹے کو قدموں سے پکڑ کر سینے سے لگایا، فرمانے لگی اے میرے بیٹے اگر تم ماں کا اتنا فرما بردار ہے تمہیں ماں ایک دعا دیتی ہے، تمہیں ماں ایک دعا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے غلام ماں کی دعائیں عرش کو چیرتی ہوئی رب کے پاس جاتی ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا اے میرے اللہ، اے میرے اللہ میرے اویس سے راضی ہو جا۔ ماں نے بیٹے سے کہا اے میرے لخت جگر، ساری دنیا نبی نبی کرے گی، وہی نبی مدینے میں بیٹھ کے اویس اویس کرے گا۔ وہی نبی مدینے میں بیٹھ کے اویس اویس کرے گا۔ ہاں کیا داستان ہے عشق کی۔ حضور کا وقت وصال آیا نا، حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ یہ میرا جبہ ہے۔ فرمایا عمر علی تمہاری ملاقات اویس سے ہوگی، اور جب اویس مل جائے نا تو اویس کو میری طرف سے یہ جبہ بھی تحفے میں دینا اور کہنا کہ اویس آقا کی امت کے لیے دعا کر دے۔ اتنے جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں، اور حضور خود موجود ہیں، پھر بھی میرے آقا فرما رہے ہیں تاریخ گواہ ہے جس نے حضور سے عشق کیا ہے وہ با کمال رہے ہیں۔ خواجہ اویس کرنی کو جنت کے دروازے پہ روک دیا جائے گا، آپ پریشان ہو گئے، پوچھیں گے کیوں روکا گیا ہے؟ کہا جائے گا پیچھے نظر دوڑائیے۔ جب خواجہ اویس کرنی پیچھے نظر دوڑائیں گے تو دیکھیں گے تاحد نگاہ مجرم ٹھہرے ہیں، عوام ٹھہری ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کہا جائے گا اے اویس یہ آپ کی سفارش کے منتظر ہیں، جن جن کی سفارش کرتے جاؤ گے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ واہ 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 عشق کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، وما علینا الا